السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ لیکچر 4 کو ڈسکس کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ پچھلے دونوں لیکچرز آپ لوگوں نے اچھی طرح سمجھ بھی لیے ہوں گے، اور جو ڈسکشنز اور ایگزامپلز آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں وہ انہوں نے آپ کو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ٹورڈز دس کانسیپٹ دیٹ ور ڈسکسڈ اس میں مدد کی ہوگی۔ تو اس سے پہلے کہ آج کی ہم ڈسکشن سٹارٹ کریں، پہلے ایک دفعہ نظر دوڑاتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے کیا ڈسکس کیا تھا۔ سب سے پہلے ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ واٹ آر دا فورسز دیٹ آر ڈرائیونگ دا گروتھ آف انٹرپرینورشپ، وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انٹرپرینورشپ کا آج کل اتنا بول بالا ہے یا یہ اتنی ترویج پا رہی ہے۔ اس میں ہم لوگوں نے اکنامک فیکٹرز بھی دیکھے تھے، اس میں ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ جی ٹیکنالوجی آسان ہو گئی ہوئی ہے، کمپیٹ کرنا آسان ہے، شفٹ جو ہے نا وہ مینوفیکچرنگ کا جہاں پہ سیٹ اپ ہوتا تھا اب سروس اورینٹیڈ آرگنائزیشنز کا رجحان پا رہا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا کہ انٹرپرینورشپ کے اندر کلچرل ڈائیورسٹی کس نیچر کی ہے، اینڈ وی فاؤنڈ آؤٹ کہ ہر طرح کے سیگمنٹ سے لوگ انٹرپرینورشپ میں اپنے آپ کو انوالو کر رہے ہیں۔ اس میں ینگسٹرز بھی تھے، اس میں فیمیل انٹرپرینورز بھی تھیں، ان میں مائنورٹی انٹرپرینورز تھے، اور ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ فیمیلز اور جو مائنورٹی انٹرپرینورز تھے ان کے اندر ایک بنیادی وجہ ان کے انٹرپرینور بننے کی کئی دفعہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جس ورک پلیس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو یا وہاں پہ ڈسکرمنیشن کا سامنا ہوتا ہے یا گلاس سیلنگ ایفیکٹ، جس کی وجہ سے وہ آلدو کوالیفائی کر بھی رہے ہوں لیکن ان کو پروموشن نہیں ملتی، تو وہ اس چیز کا سدباب کرنے کے لیے اپنے جو وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی ترقی ان کا حق ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے دے کوئٹ دیئر جاب اینڈ دے ٹرن ٹو ڈوئنگ دیئر اون بزنس۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے امیگرینٹ انٹرپرینورس کا بھی ذکر کیا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اسکلفل ہوتے ہیں، جن کے لینگویج اسکلز اچھے ہوتے ہیں اور یہ دوسرے ممالک میں جا کے کام کرتے ہیں، اور اگر ان کو ان کے اسٹیٹس کی جاب نہ ملے یا کوئی اور ایشو ہو تو یہ بیسڈ آن دیئر ایکسپرٹیز، بیسڈ آن دیئر لینگویج اسکلز یہ اپنا کام سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے فیملی انٹرپرینورشپ کی بات کی تھی جس میں فیملی ممبرز مل کے کام کر رہے تھے۔ وی ٹاکڈ اباؤٹ کوپرینورز ایز ویل، جس کے اندر جو کپلز ہیں وہ مل کے کام کرتے ہیں۔ اس میں ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا، ایک میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ جو گاؤں کے اندر ایک چھوٹی سی ٹریڈیشنل شاپ ہے وہ کس طرح کوپرینورز رن کرتے ہیں، اور ان کے جو سکلز کیونکہ کمپلیمنٹری ہوتے ہیں تو اس سے ان کی ایک تو ایک دوسرے کو سپورٹ بھی ملتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کاسٹ بھی منیمائز ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے کارپوریٹ کاسٹ آفس کی بات کی تھی، جو لوگ اکنامک ریسیشن کی وجہ سے آرگنائزیشن سے نکال دیے جاتے ہیں فار ون گڈ ریزن اور دا ادر، اور جب اکنامک کنڈیشنز ٹھیک نہ ہوں تو پھر دوسری جاب کا ملنا بھی دقت آمیز ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ پھر پاسبلٹی ہوتی ہے کہ اپنا بزنس سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے کارپوریٹ ڈراپ آؤٹس کی بھی بات کی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ تھوڑے پرویکٹیو ہوتے ہیں، رادر دین کہ یہ انتظار کریں کہ جی باس ان کو کب نکالے گا یا آرگنائزیشن ان کو کب فائر کرے گی۔ یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ پرویکٹیولی اپنی چیزوں کو چاک آؤٹ کرتے ہیں، پلان آؤٹ کرتے ہیں اور خود آرگنائزیشنس کو کوئٹ کرتے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ انٹرپرینورشپ کی طرف بھی راغب ہوتے ہیں۔ پھر ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا کہ کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے یوزلی بزنسز فیل ہوتے ہیں۔ اس میں ہم لوگوں نے مینیجریل ٹرانزیشن کی بات کی تھی کہ کئی لوگ اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کر پاتے۔ وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ دا لیک آف انڈرسٹینڈنگ آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس، سمجھ نہیں آتی لوگوں کو، وہ ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی کہ جی ریونیو کو کس طرح ڈفرینشیٹ کرنا ہے ہم لوگوں نے، کہ یہ ریونیو ہے یا پروفٹ ہے، اور کئی دفعہ ان ایکٹیویٹیز کے اوپر بہت زیادہ انویسٹ کر دیتے ہیں جو کہ اٹ سیلف کوئی بہت زیادہ ریٹرن جنریٹ نہیں کر رہی ہوتی، اور اس طرح کی کچھ اور وجوہات بھی تھیں جن کو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا، جس میں لوکیشن کی بھی ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ ریٹیل کے اندر ان پرٹیکولر لوکیشن از دا کی۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کی تھی کہ ایسے کون سے اقدامات ہیں جس کے ذریعے ہم لوگ ان فیلئر سے
بچ سکتے ہیں. اور اس کے اندر جو مین چیز تھی وہ بزنس پلان کی ڈیولپمنٹ کی ہم لوگ بات کر رہے تھے, کہ جس کے اندر آپ پہلے پلان آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار مجھے کون کون سے ریسورسز چاہیے ہوں گے, مجھے کون کون سی ایکٹیویٹیز کرنی ہے, اور ان کو جب آپ میچ کر کے ڈپارٹمنٹ وائز, مثلا اس میں مارکیٹنگ بھی ہے, آپریشنز بھی ہے, فائنینس بھی ہے, اسٹریٹجی بھی ہے, تو یہ سب مل ملا کے جب آپ ان کو ایک ڈاکیومنٹ کے اندر انٹیگریٹ کرتے ہیں تو کئی ایسے گیپس ہوتے ہیں جو ادروائز آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوتے, لیکن جب آپ ان کو اسٹریم لائن کرتے ہیں ایک ڈاکیومنٹ کے اندر تو کئی ڈسکرپنسیز آئیڈینٹیفائی ہوتی ہیں, اور آپ ان کے لیے کریکٹیو میئرز لے کے اپنے ڈاکیومنٹ کو اپڈیٹ کرتے ہیں, اور اس سے آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ آف یور اون بزنس آئیڈیا, آف یور اون بزنس کانسیپٹ وہ بھی امپرووائز ہوتی. آج کا جو لیکچر ہے اس میں سب سے پہلے ہم لوگ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جو انٹرپرینورز ہیں ان کا اکنامک ڈیولپمنٹ آف اینی کنٹری کیا رول ہے ان کا. سیکنڈلی ہم انٹرپرینوریل پروسیس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس کے لیے ہم لوگ دو ماڈلس کو ڈسکس کریں گے. The first one would be Carol Moore's model of entrepreneurial process, اور second one is Timon's model of entrepreneurial process. اس کے بعد ہم لوگ 10 Ds of entrepreneurship ڈسکس کریں گے, جس میں مختلف اسپیکٹس ہوں گے entrepreneurship کے, اور 9 F's of a successful firm. ایک جو کامیاب کمپنیاں ہمیں نظر آتی ہیں ان کے اندر کیا 9 فیکٹرز ایسے ہیں جو کہ ایف سے سٹارٹ ہوتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو یہ انٹرسٹنگ رہے گا. لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ ود رول آف انٹرپرینورشپ اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ. سب سے پہلا جو بینیفٹ ہے انٹرپرینورشپ کا, دیٹ از آف پروموشن آف کیپٹل فارمیشن. اگر ہمیں بزنس اسٹارٹ کرنا ہے تو یوزلی کیا پاتھ ہم لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں وین اٹ کمس ٹو فائنینسنگ. ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس پرسنل سیونگز ہوں, وہ بھی آئیڈل پڑی ہوئی ہوتی ہیں. اگر کوئی بندہ فرینڈز اور فیملی سے بورو کر رہا ہے تو وہ بھی ہائی پرابیبلٹی ہے کہ آئیڈل کیش پڑا ہوا ہے, آئیڈل ایسٹ پڑا ہوا ہے, جو کہ ادروائز کسی اکنامک ایکٹیویٹی کے اندر انوالوڈ نہیں ہے. تو اس میں جب آپ انٹرپرینورشپ کو پروموٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر پاسبلٹی یہ وہ بن جاتی ہے کہ جب انٹرپرینور کو فائنینشیل ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں تو وہ جو آئیڈل ریسورسز ہیں یا وہ ریسورسز جو کہ کم پروڈکٹیو ہیں, جن کے اوپر ادروائز ریٹ آف ریٹرن اتنا نہیں کمایا جا رہا, وہ ان ریسورسز کو جنریٹ کرتا ہے, ان کو ایکسٹریکٹ آؤٹ کرتا ہے, اور وہ کیپٹل اس کے پاس آتا ہے جو کہ ادروائز آئیڈل پڑا ہوا تھا. اس کے علاوہ جی جو نیکسٹ پوائنٹ ہے, دیٹ از اٹ گیوز دا اپارچونیٹی ٹو کریٹ لارج اسکیل employment opportunities. Entrepreneurship جو ہے وہ in one sense it's blessing for any developing country. جتنی زیادہ entrepreneurship promote ہوگی اتنے زیادہ یونٹس اسٹیبلش ہوں گے بزنس کے, وہ مینوفیکچرنگ یونٹس بھی ہوں گے, ان کے اندر آٹومیٹیکلی پھر ان کو کمپلیمنٹری سروسز آرگنائزیشنز بھی ہوں گی, آپ کی ایگری بیسڈ بزنسز جو ان سے ہیں وہ بھی پروموٹ ہوں گے. تو اوور آل جتنی زیادہ انٹرپرینورشپ پروموٹ ہوگی اتنے زیادہ آپ کے بزنسز اسٹیبلش ہوں گے, اور جتنے زیادہ بزنسز اسٹیبلش ہوں گے اتنی ہی زیادہ جاب اپارچونیٹیز کریٹ ہوں گی. اور اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب ایک طرف انٹرپرینورشپ بڑھ رہی ہو تو اس کے ساتھ ساتھ ان امپلائمنٹ کے جو پرسنٹیج ہے وہ بھی کنسیڈریبلی اکارڈنگ ٹو دا پروپورشن کے بزنس کس نیچر کے ہیں اور کس تعداد سے بڑھ رہے ہیں, تو ان امپلائمنٹ بھی اس لحاظ سے کم ہوگی. اگلا پوائنٹ ہے جی بیلنس ریجنل ڈیولپمنٹ. جہاں کہیں پہ بھی بزنسز سٹارٹ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ادر کمپلیمنٹری ڈیولپمنٹل چیزیں ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. مثلا جہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کہیں پہ بھی کلسٹرز اگر بنے ہوئے ہیں انڈسٹری کے, وہ چاہے مین سٹی سے کافی دور بھی ہوں یا چھوٹے شہروں میں بھی ہوں, تو وہاں پہ سڑک پہنچ جاتی ہے, اس کے قریب آپ کو ہاسپٹلز بھی نظر آئیں گے, اس کے قریب آپ کو سکولز بھی نظر آئیں گے, ادھر آپ کو ٹرانسپورٹ کا نظام بھی چلتا ہوا نظر آئے گا. سو وین ایور
this entrepreneurship gets triggered in any area, not necessarily in the bigger cities, تو یہ ایک associated set of services کو بھی ٹریگر کرتی ہے, اور اس سے جس علاقے کے اندر entrepreneurship spur ہو رہی ہے, بڑھ رہی ہے, تو وہ علاقہ itself بھی ڈیولپ ہوتا ہے ساتھ ساتھ میں. اس کے علاوہ entrepreneurship reduces the concentration of economic power. بزنسز کہیں پہ بھی سٹارٹ ہوں تو وہ وہاں کے لوکل لوگوں کو امپلوائے کریں گے, لوکل لوگوں کو it is high probability کہ ان کو انگیج کیا جائے گا. تو لہٰذا لیٹ سے کسی دور دراز کے سٹی کے اندر بزنسز یا انٹرپرینورشپ فروغ پا رہی ہے, تو ادھر کے لوگوں کو بڑے شہروں کے اندر مائیگریٹ نہیں کرنا پڑے گا, اور ان کو اپنے گھروں میں رہتے ہوئے ہی اکنامک پاور ملنا شروع ہو جائے گی. اور اس طرح جو کنسنٹریشن آف اکنامک پاور ہے, جو کہ یوزلی ہمیں بڑے شہروں میں نظر آتی ہے, اگر انٹرپرینورشپ کو پروموٹ کیا جائے ان ادر ایریاز جو کہ ادروائز اتنے ڈیولپ نہیں ہیں, تو اس کے ذریعے آپ عوام کو, آپ لوگوں کو ان کے دروازے پہ رہتے ہوئے, ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر آپ ان کو اکنامک انڈیپینڈنس اور اکنامک پاور جو سی ہے وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. نیکسٹ جی, انکریزنگ گراس نیشنل پروڈکٹ اینڈ پر کیپٹا انکم. اکنامکس آئی ایم پریٹی شیور, آئی ایم پریٹی کانفیڈنٹ کہ آپ سب لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے. تو جب ایک بزنس ایکٹیویٹی کرے گا تو وہ اس کی جو بھی فائنینشیل آؤٹ پٹ ہے وہ ہماری جی این پی کے اندر کنٹریبیوٹ کرے گی. تو اوور آل جو ہماری جی این پی کی فگر ہے, جی ڈی پی کی فگر ہے, وہ امپرووائز ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پر کیپٹا انکم ہے, جو کہ ٹوٹل جو آپ کی انکم ہے ڈیوائڈیڈ بائی دا ٹوٹل نمبر آف پیپل اور پاپولیشن سے آپ حاصل کرتے ہیں, وہ بھی امپرووائز ہوتی ہے. امپروومنٹ ان اسٹینڈرڈ آف لیونگ, دس از ویری امپورٹنٹ. جو انٹرپرینورس ہیں یوزلی دے وڈ ٹرائی ٹو کم اپ وتھ سم نیو پروڈکٹ, وتھ سم نیو آئیڈیا, وتھ سم نیو سروسز جو کہ ایگزسٹنگ جو پروڈکٹ اور سروسز سے بہتر ہوگی. اور اس طرح جب وہ ایک اچھی پروڈکٹ یا سروس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کو جو کمپلیمنٹری انڈسٹریز جو ان کے لیے سپلائرز ہیں یا جو ان کے لیے کسٹمرز ہیں, وہ بھی بہتر چیزیں بنانا شروع کریں گے. I cannot make a good product unless I've got a good raw material available. لہٰذا اگر میں اچھی چیز بنانا چاہ رہا ہوں تو میرا جو سپلائر ہے اس کو بھی اپنے آپ کو امپرووائز کرنا ہے. تو اس طرح ایک پوری کا پورا چین ریئیکشن سٹارٹ ہو جاتا ہے, جس سے آپ کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے. آپ کو وہ پروڈکٹس اویلیبل ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ ادروائز اویلیبل نہیں تھیں, وہ سروسز اویلیبل ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ پہلے اویلیبل نہیں تھیں. اور جہاں پہ نئی پروڈکٹس آئیں گی, جہاں پہ نئی سروسز آئیں گی, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جو ایز کسٹمرز جو ہیں ان کی لائف بہتر ہوگی, ان کا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ امپرووائز ہوگا. نیکسٹ ون از promote countries' exports. It may be a little surprising for you to know کہ جو major exports آ رہی ہیں developing countries کی, وہ entrepreneurs contribute کر رہے ہیں اس میں. اور کیونکہ جب آپ نے انٹرنیشنل ٹریڈ کے اندر انگیج کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو, تو آپ کو آپ کے کسٹمر کی ریکوائرمنٹس پوری کرنا ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے آپ کا اٹ سیلف جو پروڈکشن پروسیسز ہیں وہ بھی امپرووائز ہو جاتے ہیں. جو آپ کا لیبر کا نالج ہے آف دیٹ پرٹیکولر پروسیس وہ بھی بہتر ہو جاتا ہے, را مٹیریل کی کوالٹی بھی بہتر ہو جاتی ہے. تو اوور آل آپ کی جو گراس نیشنل پروڈکٹ ہے جس کے اندر جو آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ اس کے اندر بھی کنٹریبیوٹ کرے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اوور آل سیٹ اپ جو ہے نا وہ بھی جو مینوفیکچرنگ کا ہے یا سروسز کا اسٹرکچر ہے, یہ جو انفراسٹرکچر ہے وہ بھی امپرووائز کرے گا. اس کے علاوہ جی نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ جہاں پہ بھی انٹرپرینورشپ ہوگی وہ بیکورڈ اور فارورڈ لنکیجز ڈیولپ ہوں گے. بیکورڈ از ٹورڈ سپلائرز اور فارورڈ لنکیجز آر ٹورڈ کسٹمر. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, اٹ فیسیلیٹیٹس اوور آل ڈیولپمنٹ. اگر آپ کو یاد ہو کیمسٹری کے اندر ہم لوگ میٹرک ایف ایس سی کے اندر
ایک ورڈ یوز کرتے تھے کیٹلسٹ، یعنی ایک جب کیمیکل پروسیس ہو رہا ہوتا تھا تو اس کیٹلسٹ کو ایڈ کرتے تھے تو وہ کیمیکل پروسیس تیز ہو جاتا تھا. اکنامک ڈیولپمنٹ از آبجیکٹو آف اینی کنٹری. اب دنیا کے کسی ملک کو اٹھا لیں، ہر کنٹری اپنی اکنامک پراسپیرٹی کو پرسو کر رہے ہیں، لیکن جو انٹرپرینورشپ ہے بسائڈس ادر بینیفٹس جو کہ ابھی ہم لوگوں نے ڈسکس کیے ہیں، اٹ ایکٹس لائک اے کیٹلسٹ. یہ اس پروسیس کو اسپیڈ اپ کر دیتا ہے، اس پورے جو فینومینن ہے اس کو تیز کر دیتا ہے اکنامک ڈیولپمنٹ. اور اس کے اندر جو امپاورمنٹ ہے وہ آپ کو نچلے لیول تک، عام لوگوں تک اکنامک پاور ٹرانسفر ہوتی ہے. اب ہم لوگ موو کرتے ہیں، جو ہمارا اگلا آبجیکٹو تھا دیٹ واز ٹو انڈرسٹینڈ ماڈلز آف انٹرپرینورشپ پروسیس. دو ماڈلز ہیں، ان کو ون بائی ون ہم لوگ ڈسکس کریں گے. The first one being Carol Moore's model and the second one being Timmons model. Right. اس طرح آپ سلائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں جو کیرل مور ماڈل ہے یہ 1980s کے اندر منظر عام پہ آیا تھا. اٹ واز اے ریسرچ پیپر. اس سے پہلے جو انٹرپرینورشپ کے فینومینن کو اسٹڈی کیا جا رہا تھا وہ یا کچھ لوگ تھے وہ پرسنل ٹریٹس کے اوپر فوکس کر رہے تھے، جس طرح ہم لوگوں نے پہلے اپنے لیکچر کے اندر دوسرے لیکچر میں یہ بات کی تھی کہ جی میکلیلینڈ کیا پراپرٹیز دیکھتے، کیا کریکٹرسٹکس دیکھتے. تو کچھ لوگ صرف فوکس کر رہے تھے کہ جی کریکٹرسٹکس کیا ہوتے ہیں جی انٹرپرینور کے، اور جو دوسرا ایک سیٹ آف ریسرچرز تھا وہ انوائرمنٹ کو دیکھ رہا تھا کہ جی اکنامک کنڈیشنز اچھی ہیں تو انٹرپرینورشپ بڑھے گا. لیکن کوئی انٹیگریٹڈ اسٹڈی اویلیبل نہیں تھی کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے، یہ چیزیں انٹیگریٹ کس طرح کرتی. تو اس لیے اس مسئلے کو حل کرتے ہوئے کیرل مور نے ایک اپنے ایسوسیٹس کے ساتھ ایک ماڈل انٹروڈیوس کروایا جس کے 3 میجر فیزز ہیں. فرسٹ ون بینگ انوویشن، سیکنڈ ون بینگ امپلیمنٹیشن اینڈ دا تھرڈ ون از گروتھ. ان کو اب ہم لوگ ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. پہلا کریکٹرسٹک جو انوویشن سٹیج کے لیے ہے دیٹ از کریٹیوٹی. Creativity is something that is closely related with innovation. Usually یہ assume کیا جاتا ہے کہ creativity is God gifted. It cannot be learned. یعنی جو بندہ creative ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس کو وہ صلاحیت بخشی. لیکن اب چیزیں improvise ہو رہی ہیں. There are certain tools and techniques جو کہ اب develop ہو چکی ہیں جس سے آپ ایک عام بندہ جو اپنے آپ کو creative نہیں سمجھ رہا ہوتا وہ بھی وہ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس لرن کر کے کریٹو آؤٹ پٹ دے سکتے. جو بندہ کریٹو ہوگا وہ اتنی ہی زیادہ آئیڈیا جنریشن کر سکے گا. اور ان آرڈر ٹو ہیو دا بیسٹ آئیڈیا ون نیڈس ٹو ہیو اے لاٹ آف آئیڈیاز. تو جو بندہ جتنا کریٹو ہے وہ اتنے زیادہ آپشنس جنریٹ کرے گا اور الٹیمیٹلی اس کے پاس ٹو پک ون گڈ آئیڈیا چوائس زیادہ اویلیبل ہوگی. اس کے بعد جو دوسرا کریکٹرسٹک ہے دیٹ از ٹالرنس فار ایمبیگیٹی. اس کو ہم لوگ اپنے سیکنڈ لیکچر کے اندر بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو انٹرپرینورز ہیں وہ جو انکلیئر سچویشنز ہوتی ہیں جس میں کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ آؤٹ پٹ کیا ہوگی، پروسیس کیا ہو رہا ہے، چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ لوگ انٹرپرینورز جو ہیں وہ اس میں تھرائیو کرتے ہیں. تو انوویشن کے لیے this personal characteristic of tolerance for ambiguity is very important. اس کی میں آپ کو ایک associated مثال دیتا ہوں کہ tolerance for ambiguity ہوتی کیا. سپٹمبر 11th کا واقعہ آپ کو یاد ہے جب ٹوین ٹاورز کو گرایا گیا. اس کے اگلے ہی دن ہیڈ لائنز آنی شروع ہو گئیں کہ جی اب ایئر لائن انڈسٹری جو سی ہے نا وہ ٹھپ ہو جائے گی، اس کا مستقبل تاریک ہو گیا، اٹس ویری بلیک. اور اس کے ساتھ ہی کیا ہوا کہ جتنے بھی میجر ایئر لائنز تھیں دنیا کی، جتنے بھی بلکہ میجورٹی ایئر لائنز، انہوں نے جو اپنے جہازوں کے آرڈر بک کروائے ہوئے تھے ایئر کرافٹ مینوفیکچررز کے پاس وہ انہوں نے کینسل کروانے شروع کر دی. یعنی ایئر بس جو ان سا تھا وہ بھی فارغ ہونا شروع ہو گیا کہ یار ہمارے پاس کوئی کسٹمر نہیں ہے، لوگ ابھی جہاز خریدنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور بوئنگ کی بھی کچھ ایسی صورتحال تھی. پوری انڈسٹری ایمبیگیٹی کے اندر اس وقت کاٹ اپ تھی کہ یار پتہ نہیں آج کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، ایئر لائنس چلیں گی کہ یا نہیں چلیں گی، لوگ پتہ نہیں ایئر ٹریول کریں گے دوبارہ کہ نہیں کریں گے، یا اس فریکوینسی کے ساتھ ہوگا کہ نہیں ہوگا.
Meanwhile, everybody was thinking in this direction. Ryanair ایک ایئر لائن ہے یورپ کی، آئرلینڈ کی، اور اس کا جو یونیکنیس ہے وہ ہے جی، اس کو کہتے ہیں لو فرل ایئر لائن. لو LOWFRILL، لو فرل ایئر لائن. ان کا ماڈل کچھ اس طرح سے ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہم لوگوں نے کوئی کمپلیمنٹری کھانا آن ایئر نہیں دیں گے. ہم لوگ وہ ان ایئرپورٹس کو یوز کرتے ہیں جو کہ مین سٹی سے تھوڑا سا ہٹ کے ہیں، لیکن وہاں پہ جہاز کو لینڈ کروانے کے یا ٹیک آف کروانے کے چارجز بہت کم ہیں ایز کمپیئر ٹو دا مین ایئرپورٹس. اور اس کے اگینسٹ جو ان کو یہ کاسٹ بینیفٹ ہوتا ہے وہ ٹرانسفر کرتے ہیں پیسنجرز کو. اور یہ ایئر لائنز ایسی انہوں نے اسمارٹ ویب سائٹس ڈیولپ کی ہوئی ہیں کہ دے ڈو ناٹ انگیج اینی انٹرمیڈیٹ. ٹکٹ ایجنٹس کو یہ درمیان میں انوالو نہیں کرتے. They encourage their customers to come online and book their tickets online. So Michael O'Leary was the entrepreneur who was running that organization. تو جہاں پہ باقی پوری دنیا کے جو ایئر لائنس کے ایگزیکٹوز تھے وہ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، آرڈرز کینسل کروا رہے تھے، Michael O'Leary went ahead and started booking new aircrafts. اب جب وہ ایئرکرافٹ مینوفیکچرر کے پاس گیا جس کے پاس سارے آرڈر کینسل ہو رہے تھے، تو they were happy to have somebody coming and booking an order. Or at that very point, Michael O'Leary was able to get aircraft on his own pricing terms. اور جب صورتحال نارملائز ہوئی، باقی سب لوگ دوبارہ رش کرنا شروع کیا انہوں نے ایئرکرافٹ مینوفیکچرر سے کہ جی اب ہمیں ضرورت ہے، تو اس سے پہلے ہی مائیکل اولیری انتہائی سستے داموں نئے جہاز سیکیور کر چکا تھا، جس نے اس کو آپریشنل ایفیشنسی بھی دی، فائنینشیل ایفیشنسی بھی دی، اور اپنے کمپیٹیٹرز کے ساتھ اس کو ایک کلاس اپارٹ بنا دی. سو دس واز اے لٹل ایگزامپل آف ٹالرنس فار ایمبیگیٹی کہ کیا کیا اگر جو شک شبے والی سچویشن ہوتی ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا، جس کو لوگ تھریٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں، انٹرپرینورز اس کے اندر سے اپرچونٹی، اسی ایمبیگیس سچویشن سے اپرچونٹیز کو جنریٹ کرتے ہیں. تیسرا کریکٹرسٹک جی انفارمیشن سیکنگ بیہیویئر کا. یہ بات ہم لوگوں نے پہلے بھی ایک ذکر کیا تھا کہ جی انٹرپرینورز آر آلویز گوئنگ ٹو بی سیکنگ انفارمیشن. یار یہ میری پروڈکٹ کیسی چل رہی ہے، لوگوں کو پسند آ رہی ہے کہ نہیں، از مائی سپلائر ہیپی ود می اور ناٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مارکیٹ کی انفارمیشن کے اوپر بھی فوکس رکھتے ہیں. نئی ڈیولپمنٹس کیا آ رہی، کیا کیا نئی پروڈکٹس انٹروڈیوس کروائی جا سکتی ہیں، اپنی جو کمپلیمنٹری سروسز ہیں ان کو کس طرح سے انہانس کیا جا سکتا ہے. اینڈ دیر آلویز آفٹر فیڈ بیک، اپنے کسٹمر سے، سپلائر سے، جو جتنے مین اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب سے فیڈ بیک لیتے رہتے. انوویشن اسٹیج پہ انوائرمنٹ کے بھی کئی ایلیمنٹس ہیں جو کہ انٹرپرینور کو افیکٹ کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلا سورس آف اپارچونیٹی، کہ اپارچونیٹی آ کہاں سے رہی ہے. لیکن بھی مینی سینیریوز جس میں ایک پاسبلٹی یہ کہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ سکسیس ہو گئی، جس طرح کہ پینسلین کے کیس میں تھا، جبکہ وہ جو فینومینن تھا، وہ جو پروسیس تھا، وہ حادثاتی طور کے اوپر ایک لیبارٹری کے اندر ڈسکور ہوا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک فیملیئر جاب کو، ایک فیملیئر ٹاسک کو، ایک فیملیئر پروڈکٹ کو، ایک فیملیئر سروس کو بہتر انداز کے اندر کرنے کا موقع مل رہا ہو. مثلا آپ میکڈونلڈس کو لے لیں، اس سے پہلے بھی فاسٹ فوڈ انڈسٹری کام کر رہی تھی، لیکن میکڈونلڈ نے اسٹینڈرڈائزیشن کی بات کی. انہوں نے اس چیز کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ جی آپ کہیں سے برگر لیں ہمارا، یو وڈ بی گیٹنگ دا سیم ٹیسٹ. سو ایک یہ بھی اپارچونیٹی تھی. اس کے علاوہ کوئی نئی ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو جائے جو کہ چینج کر دے بزنس کو، یا یہ اپارچونیٹی جو ڈیموگرافک یا سوشل چینج ہے اس کے تھرو بھی آ سکتا ہے. ایک اور چیز کہ آپ کا انوائرمنٹ کریٹیوٹی کو کتنا سپورٹ کر رہا ہے، دس از ویری امپورٹنٹ. اور یہاں پہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ ڈیولپنگ کنٹریز سے سم ہاؤ ڈفرینشیٹ ہوتی. ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر دیر از ایک ٹینڈنسی ہے اوپن ڈور اوپن مائنڈ پالیسی کی، وے بائی people are encouraged to think differently, people are encouraged to come up with new ideas,
people are encouraged to develop or get engaged in innovation process. لیکن اگر ہم پاکستان کے کیس کی بات کریں, ڈیولپنگ کنٹریز کی بات کریں, تو ابھی بھی یہاں پہ سرٹن آرگنائزیشن جو سی ہیں وہ بیوروکریٹک ہسٹوریکل قسم کا جو ایک سیٹ اپ ہے اس کے اندر وہ آپریٹ کر رہے ہیں. ٹپیکل مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ, فائنانس ڈپارٹمنٹ اور باس کے کمرے میں جا نہیں سکتے. تو اس طرح کا جو انوائرمنٹ ہے, کلچر جس کے اندر آپ کا ٹاپ ڈاؤن کی جو انٹریکشن ہے وہ لمیٹڈ ہے, اس کے اندر کریٹیوٹی سپر نہیں ہوتی. تو انوویشن سٹیج کے اندر دا انوائرمنٹ نیڈس ٹو بی ویری سپورٹیو آف کریٹیوٹی. اور اس کے علاوہ پرسنل انوائرمنٹ, آپ کو ریوارڈس کیا مل رہے ہیں. اگر آپ اس بیہیویئر کو ایگزیبٹ کرتے ہیں, کریٹو بیہیویئر کو, تو اس کے ریپرکشنز تو نہیں آپ کو برداشت کرنے پڑیں گے. آپ کے لیے کوئی انسینٹیو ہے اس کے لیے. تو اگر تو آپ کی ایک اپرچونٹی کے سورسز میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے, وہ بھی ان لائن ہے, اس کے ساتھ کریٹیوٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی لوگ ہیں, کلچر اس طرح کا ہے, اور پرسنلی یو آر کمیٹڈ اور somebody is committed, تو اس صورت کے اندر انوویشن کے ہونے کے چانسز زیادہ ہوں گے. آگے موو کرتے ہیں جی امپلیمنٹیشن سٹیج. امپلیمنٹیشن کو انٹرپرینورل ایونٹ بھی کہا جاتا ہے. یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم لوگ ڈفرینشیٹ کریں بٹوین انوویشن اینڈ امپلیمنٹیشن سٹیج. انوویشن میں ہم لوگوں نے کریٹو بیہیویئر دیکھا ہے, اور جو کریٹو آئیڈیا آیا اس کو ہم نے ٹرانسفارم کیا انٹو سم پروٹوٹائپ اور انٹو اے سرٹن کانسیپٹ, بٹ اٹ ہیز ناٹ یٹ بین امپلیمنٹڈ ان دا مارکیٹ. جو امپلیمنٹیشن سٹیج ہے اس میں ہم اس آئیڈیا کو مارکیٹ کے اندر انٹروڈیوس کرواتے ہیں, اور یہ والی سٹیج ہے جس پہ جو رسک ہے وہ میکسیمم ہوتا ہے. اور ان میں سے جو میں ابھی ایونٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا امپلیمنٹیشن کے اندر, ان میں سے کوئی ایک چیز ہوگی. یہ پاسبلٹی ہے کہ کوئی نئی پروڈکٹ, کوئی نئی گڈ, کوئی نئی سروس انٹروڈیوس ہو. اٹ کوڈ بی انٹروڈکشن آف اے نیو میتھڈ آف پروڈکشن. کوئی مارکیٹس جو سی ہیں وہ نئی اوپن اپ ہو جائیں. کوئی جو ہمارے سپلائی کے سورسز ہیں وہ کوئی نئی اوپن اپ ہو جائیں, یا انڈسٹریل ری آرگنائزیشن ہو آل ٹوگیدر اسٹریٹجک لیول پہ. One thing needs to be very clear کہ very high level of commitment is required in order to implement ideas, as the maximum risk is involved in this stage. اگر personal characteristics کی بات کریں تو risk taking is again, جب بھی میں ذکر بھی کر رہا تھا کہ maximum level of risk آپ کو اس stage کے اوپر bear کرنا پڑتا ہے. لیکن اس میں ایک چیز جو ہمیں اپنے ذہن نشین رکھنی ہے, ہم لوگ پہلے بھی ڈسکس کیا تھا ہم لوگوں نے, کہ انٹرپرینورس آر ناٹ گیمبلرس, دے آر ناٹ ہائی رسک ٹیکرس. ان کا پرسپیکٹو ڈفرینٹ ہوتا ہے. دے آر ماڈریٹ رسک ٹیکرس. دے آر ان ہیبٹ آف سیئنگ دا گلاس ہاف فل رادر دین ہاف ایمپٹی. امپلیمنٹیشن اسٹیج کے اندر ایک پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ یہ ایک بندے کو فائر کر دیا جائے, یعنی کہ اس کو کارپوریٹ جو کاسٹ آف ہے, جب اس کو کہیں اور جاب نہیں ملے گی تو وہ مجبور ہو جائے گا کہ وہ اپنے آئیڈیاز کو یا اپنی جو بھی اس نے انوویشن سوچی ہوئی ہے, ایک بنائی ہوئی ہے, کوئی پروٹوٹائپ بنایا ہوا ہے, اس کو وہ امپلیمنٹ کرے. ایک اور ڈائمینشن اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو بندہ, اس کو آلدو فائر تو نہیں کیا گیا, نکالا تو نہیں گیا, لیکن شاید وہ اپنی جاب سے ہی ڈسسیٹسفائڈ, ہی از ناٹ ہیپی ود دا سرکمسٹانسز ہی از ورکنگ ان. شاید اس کو یہ بھی محسوس ہو سکتا ہے کہ اگر if somebody has got a good idea, a good innovation at hand, so why should I be working for somebody else when I can go on my own and make a lot of money myself. تو یہ دو ڈائمینشنز بھی ہو سکتے ہیں. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ لوگوں کو فائر کر دیا جاتا ہے تو وہ ایز اے ریئیکشن امپلیمنٹ کریں گے, یا دوسرے نمبر پہ if somebody is not happy with his or her job, اس کی بھی پاسبلٹی بن جاتی ہے کہ وہ آ کے اپنے آئیڈیا کو امپلیمنٹ کر کے اپنی لک ٹرائی کریں گے. امپلیمنٹیشن سٹیج پہ انوویشن کے بھی کچھ کریکٹرسٹکس ہیں جو کہ امپلیمنٹیشن سٹیج کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں. ایک طرف ہم لوگ بات کریں کہ جی انوویشن ہوئی ہے, ایک نیا آئیڈیا تھا, اس کو ٹرانسفارم کیا گیا ہے, اس
شکل کے اندر کہ اگر اس کو مارکیٹ کے اندر انٹروڈیوس کروایا جائے تو اس سے امید کی جا رہی ہے کہ پروفٹ جنریٹ ہوگا. لیکن جو انویسٹرز ہیں وہ اس چیز کے اندر انٹرسٹڈ ہوں گے کہ ٹھیک ہے ویل ڈن, آپ نے بڑا اچھا آئیڈیا لے کے آئے, بڑی زبردست پروڈکٹ بنائی ہے, لیکن یہ آپ کی پروڈکٹ پروٹیکٹڈ کس حد تک ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے ساتھ اگر میں انویسٹمنٹ کرتا ہوں اور کچھ ہی عرصے میں مجھے پتہ لگے کہ سنس یو ڈیڈنٹ ہیو اینی رائٹس آن دس پروڈکٹ تو یہ کسی اور نے کاپی کر لی, یا یہ آئیڈیا کیا واقعی آپ کا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے کسی اور بندے کا پروڈکٹ جو آئیڈیا ہے وہ پک کر کے اس کو پہلے سے اس سے جلدی امپلیمنٹ کر لیا ہے؟ تو پیٹنٹس, انٹلیکچوئل پراپرٹی, اس طرح کی پروٹیکشن از سم تھنگ جو کہ انویسٹرز دیکھیں گے ان دا انوویشن. اس کے علاوہ اٹس ناٹ جسٹ دا انٹرپرینور. جب آپ امپلیمنٹیشن سٹیج کی بات کرتے ہیں تو انٹرپرینور کو کئی دفعہ لائرز کے ساتھ بھی انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے, کئی دفعہ اکاؤنٹنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے, اور دے ہیو ٹو بلڈ اپ اے ٹیم, کیونکہ انٹرپرینور may not necessarily be jack of all. تو ہر اسپیشلائزیشن کا جو بھی اس کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کو ایک ٹیم چاہیے ہوگی. تو انویسٹرز اس چیز کے اندر بھی انٹرسٹڈ ہوں گے کہ یار آپ کو آئیڈیا آپ کا بے شک اچھا ہے, لیکن کیا آپ کے پاس وہ لوگ ہیں جو کہ اس آئیڈیا کو ایکچویلٹی کے اندر مٹیریلائز کر سکیں اور اس طرح مٹیریلائز کریں کہ اس سے پروفٹ جنریٹ کیا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ریسورسز ہیں, آپ کا نیٹ ورکس جو سے ہیں, آپ کے دوسرے ریسورسز اس کے اندر آپ کے فزیکل ریسورسز ہو سکتے ہیں, وہ کس کوالٹی کے ہیں. وہ جتنے زیادہ ریلائبل ہوں گے اتنا زیادہ آپ کے لیے انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنا آسان ہوگا. امپلیمنٹیشن سٹیج کے اندر مور نے 2 ڈائمینشنز بتائیں. ابھی تک ہم لوگ انٹرپرینورس کی بات کریں تو انٹرپرینورس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ گروتھ زیادہ ہوگی, اکنامک گروتھ زیادہ ہوگی, وہاں پہ نئے بزنسز بنیں گے. جہاں پہ کیپٹل کی ریکوائرمنٹ کم ہوگی وہاں پہ نئے بزنسز آئیں گے, وہاں پہ آئیڈیاز امپلیمنٹ ہوں گے. جہاں پہ لارج سکیل پروڈکشن سیٹ اپ کر کے اگر اکنامک ایڈوانٹیجز مل رہے ہوں وہاں پہ لوگ آ کے بزنس سٹارٹ کریں گے. لیکن ایک اور ڈائمینشن بھی ہے امپلیمنٹیشن میں, اور وہ ہے ود ریگارڈس ٹو انٹراپرینور. غور کیجئے, میں انٹرپرینور نہیں انٹراپرینور کا ورڈ یوز کر رہا ہوں. اس سے پہلے کہ ہم لوگ اس کو ڈسکس کریں, پہلے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ انٹرپرینور ہوتا کون. انٹرپرینور کو ہم لوگوں نے جب ڈیفائن کیا تھا, ہم نے کہا تھا کہ ایک انڈیویجول ہے جس کے پاس نیسیسری ریسورسز ہیں اور جو کہ اپنا بزنس سٹارٹ کرتا ہے ٹو میک پروفٹ. لیکن جو انٹرپرینورز ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کسی کے امپلائی ہیں, کسی آرگنائزیشن کے لیے پہلے سے ہی کام کر رہے ہیں, لیکن اگر ان کو کوئی کریٹو آئیڈیا آتا ہے, if they come up with some innovative product, تو rather than starting their own business, what they do is کہ وہ اپنا آئیڈیا اپنی آرگنائزیشن کو دے دیں, اور وہ آرگنائزیشن اگر وہ ڈویبل آئیڈیا ہو اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے اور اکارڈنگلی امپلائیز کو کمپنسیٹ کرتی ہے. فائنینشیل ٹرمز میں بھی کر سکتی ہے, نان فائنینشیل ٹرمز میں بھی کر سکتی ہے. تو مور کے مطابق if we are talking about intrapreneurs جو کہ آرگنائزیشن کے امپلائیز ہیں لیکن ان کا فوکس پروفٹ پہ نہیں ہے, they're happy with the salary that they're withdrawing, they're happy with the incentive financial and non financial جو کہ آرگنائزیشن ان کو دے رہی ہے, تو اس میں اس صورت کے اندر امپلیمنٹیشن اس وقت زیادہ آسان ہوگی جب اس آرگنائزیشن کے اندر جو چینج کا پروسیس ہے وہ ایک نارمیلٹی ہو, جس میں لوگ سمجھتے ہوں کہ یار چینج از کانسٹنٹ اینڈ وی نیڈ ٹو اڈاپٹ چینج. اس کے علاوہ جو اسٹرکچر ہے اس آرگنائزیشن کا, آرگنائزیشنل اسٹرکچر, وہ بیوروکریٹک نہیں ہے, وہ ڈی سینٹرلائز اسٹرکچر ہے. جو بندہ کام کر رہا ہے آپریشنل لیول پہ یا مڈل لیول پہ, اس کو وہ امپاورڈ ہے کہ اس پوائنٹ کے اوپر وہ خود ڈیسیژن لے.
rather than کہ وہ ہر بات کے لیے بار بار اپنے سپیریئر کو کانٹیکٹ کریں کہ جی اب بتائیں میں کیا کروں، اب بتائیں میں کیا کروں. جن آرگنائزیشنز کے اندر انفارمیشن کا فلو فری ہوگا ادھر امپلیمنٹیشن آف دا آئیڈیاز وڈ بی ایزیئر، کیونکہ لوگ کانفیڈنٹ ہوں گے، دے کین ایزیلی کمیونیکیٹ ود دیئر ٹاپ مینیجرز اینڈ دا ٹاپ مینیجرز ود اویز کین easily communicate and get to the middle and front level staff. اور آرگنائزیشن اگر ریوارڈ کرتی ہے کریٹیوٹی کو تو اس صورت کے اندر بھی لوگ انیشیٹو لیں گے، انوویٹو بھی ہوں گے اور اس چیز کو انشور کریں گے کہ وہ ان کی جو آئیڈیا ہے، جو ان کا انوویشن ہے وہ امپلیمنٹ ہو. لاسٹ اسٹیج جی اٹ انوالوز دا سکسیس آف نیو وینچر. بزنس اسٹیبلش ہو گیا، آئیڈیا امپلیمنٹ ہو گیا، کامیاب ہو گیا، لیکن اس کو گرو کرنا بھی ضروری ہے. ہم لوگوں کا جب اگر انٹرپرینورشپ کی ڈیفینیشن پہ جائیں تو ہم لوگوں نے یہ بات کی تھی کہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ پروفٹس. جو انٹرپرینور ہے وہ پروفٹ کو بھی سیکھ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گروتھ کو بھی سیکھ کر رہا ہوتا ہے. اور اس میں پرسنل کریکٹرسٹکس کو اگر دیکھا جائے، education and experience make a great difference in this stage. کئی اسٹڈی سے یہ پروو ہوتا ہے، کئی ریسرچز کنڈکٹ ہوئی ہوئی ہیں اس کانٹیکس کے اندر کہ جو مینیجرز، جو انٹرپرینورز ایجوکیٹڈ ہیں اور ایکسپیرینسڈ ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ان کی پروڈکٹ کیا ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ان کی مارکیٹ کیا ہے، جو کہ who are in grip of their business، ان کے اندر یہ ایبلٹی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ فیوچر کے پرابلمس کو انٹیسپیٹ کر دیں. اور جب وہ فیوچر کو بہتر طور پہ انٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہتر پلاننگ بھی کر سکتے ہیں، وہ پرو ایکٹیو بھی ہو سکتے ہیں. مسائل کو پہلے دیکھ کے ان کا پہلے سے حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ مسائل سر پہ آئے ہوئے ہوں اور اس وقت وہ سوچ رہے ہوں کہ یار اب میں نے اس کا کیا کرنا ہے. سو if the entrepreneurs are educated and experienced، ریسرچ شو کرتی ہے کہ اس کا پازیٹیو ریلیشن. سیکنڈ تھنگ از مینیجیریل ایبلٹی. اس کے اوپر ہم لوگ پہلے بھی ایک دفعہ ڈیلیبریٹ کر چکے ہیں. بینگ ایبل ٹو کم اپ ود این آئیڈیا از ون تھنگ، لیکن گیٹنگ ورک فرام دا ادرز از آل ٹوگیدر اے ڈفرنٹ جاب دیٹ ریکوائرز آل ٹوگیدر اے ڈفرنٹ سیٹ آف اسکلس. تو اب 2-3 بندوں کو تو مینج کرنا شاید آسان ہو، لیکن جو آپ کا بزنس ایکسپینڈ کر رہا ہے، جب وہ گرو کر رہا ہے تو اس میں پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ کو نئے ہیومن ریسورسز بھی چاہیے ہوں گے. جہاں پہ آپ 10 بندوں کی ٹیم کو مینج کر رہے تھے، اب شاید وہاں پہ آپ کو 50 70 100 بندہ جو ہے وہ مینج کرنا پڑ رہا ہے. تو اس کے لیے اب آپ ہر کام خود تو کر نہیں سکتے. اگر آپ ہر کام خود کرنے کی کوشش کریں گے، یو ول بی انگیجڈ ان مائکرو مینیجنگ، اور وہ سم ہاؤ ڈی موٹیویٹنگ ہوتا ہے فار امپلائیز. مینیجریل ایبلٹی کا ایکوزیشن اور اس کی امپلیمنٹیشن از ویری امپورٹنٹ ان گروتھ اسٹیج. کچھ لوگ بائی برتھ مینیجریل کیپیسٹی اور کیپیبلٹیز ان کے اندر نظر آتی ہیں، کچھ لوگ ان کو لرن کرتے ہیں اور کچھ لوگ فیل ہو جاتے ہیں. آرگنائزیشنل کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ بھی میٹر کرتی ہیں. ہم لوگ کچھ دیر پہلے بھی ہم لوگوں نے انٹرپرینورل آرگنائزیشن کی بات کر رہے تھے کہ جن آرگنائزیشن کے اندر فری فلو آف انفارمیشن ہے، جس کے اندر جو ہائرارکیز کم ہیں، جن کے اندر ٹیمز کے اندر کام ہو رہا ہے، ان کے لیے گروتھ کرنا نسبتاً آسان ہے. جن آرگنائزیشن کے اندر اوپن ڈور اوپن مائنڈ پالیسی چل رہی ہے، ان کے لیے گروتھ کے اندر اپنے آپ کو انگیج کرنا آسان ہے. اگر اسٹارٹڈ کیپٹل اور جو ریسورسز ہیں وہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہوں تو گروتھ سٹیج کے اندر اس کا فائدہ رہتا ہے، کیونکہ گروتھ کے اندر یو نیڈ اے لاٹ آف ریسورسز. اور اگر آپ کی کئی دفعہ کہیں پہ بھی آپ کی تھوڑی شارٹیج آف سرٹن ریسورس آئے تو اس کا امپیکٹ جو ہے نا وہ ملٹیٹیوڈ کے اندر ہوتا ہے. تو اگر ہمارے پاس ایکسیسو ریسورسز
آئیڈیلی اویلیبل ہوں تو گروتھ سٹیج جو سی ہمارے لیے اتنی ہی آسان ہوگی. انوائرمنٹ کو اگر دیکھیں تو ہائر دا کمپٹیشن اتنا ہی سروائیول مشکل ہو جائے گا انلیس وی کریٹ ڈفرینسیشن. اگر تو ہم لوگ فرسٹ موور ہیں تو جب تک ہم لوگ کوئی اور کمپٹیشن نہیں آتا ویل بی دا کنگ. ہمارے پاس اس چیز کا چانس ہوگا کہ ہم لوگ میکسیمم جو ان سا مارکیٹ شیئر ہے وہ کیپچر کریں. لیکن جو ہی کمپٹیشن آئے گا اس کے لیے پھر ہمیں اسمارٹلی کام کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا. شاید ہمیں لو کاسٹ پروڈیوسر بننا پڑے. جو اسٹریٹجیز مختلف آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھی ہوئی ہیں, آگے بھی ہم لوگ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ جو انوائرمنٹل چینج ہے اس کے ساتھ اڈاپٹ ہونا بڑا ضروری. جو آرگنائزیشنز ریجڈ رہتی ہیں دے کین ناٹ گرو اے لاٹ. جو آرگنائزیشن فلیکسیبلٹی شو کریں گی اپنے ٹیکسچر کے اندر, اپنے آپریشنز کے اندر, ان کا اتنے ہی چانسز آف گروتھ زیادہ ہوں گے. آگے موو کرتے ہیں جی ہم لوگ ٹیمنز ماڈل. ٹیمنز نے انٹرپرینورشپ کو ایک بڑے ڈفرینٹ کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا. اس نے 3 ویریبلز کی بات کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی اپرچونٹی ہے آپ کی ایک سائڈ پہ, انٹرپرینور ہے, اور تیسرے نمبر پہ ٹرائنگل کے ایک کونے میں ریسورسز ہیں. اگر آپ نوٹ کریں سلائیڈ کے اوپر ایک چیز کامن ہے تینوں ڈائمینشنز میں, دیٹ از انسرٹینٹی. اس کو ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹیمن کہتے ہیں کہ جی اپرچونٹی از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ, کہ واقعی جو چیز ہم لوگ سوچ رہے ہیں وہ کسٹمر کی نیڈ ہے اس وقت. از دا ٹائمنگ رائٹ؟ کیا اس وقت اس پروڈکٹ یا سروس کو انٹروڈیوس کروانا ٹھیک رہے گا؟ از دا ٹیم ریڈی؟ مینجمنٹ تیار ہے؟ کیا ہم لوگ آپریشنلی اس چیز کو رول آؤٹ کر سکتے ہیں؟ از دا مارکیٹ ریڈی؟ کسٹمرز تیار ہیں؟ کسٹمرز اس کیپیسٹی کے اندر ہیں کہ اس چیز کو ہینڈل کر سکیں؟ اینڈ ہی سجیسٹ کہ ون شوڈ کمبائن دیز فیکٹرز ود دا ایگزیکیوشن آف بزنس پلان ٹو میک این آئیڈیا اینڈ opportunity. Secondly, he talks about the lead entrepreneur and management team. It's very important for an entrepreneur کہ اس کا اس پرٹیکولر بزنس کے اندر کچھ ایکسپیرینس ہو. اگر کوئی انویسٹر کے ساتھ وہ آئیڈیا ڈسکس کرتا ہے فائنینسنگ وغیرہ کے لیے, تو وہ جو فائنینسرز ہیں, بزنس آئیڈیا کا اچھا ہونا ایک چیز ہے, لیکن دے وڈ بی انٹرسٹڈ ٹو نو کہ آپ کا اس انڈسٹری کے اندر کتنا ایکسپیرینس ہے, آپ اس مارکیٹ کو کتنے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. سیکنڈلی, انویسٹرز پریفر ٹو سیک اے ٹریک ریکارڈ آف ڈرائیونگ گروتھ اینڈ پروفٹس. آپ ہسٹوریکلی یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا آپ کو کہ یار یہ ابھی تو میں یہ آئیڈیا لے کے آیا ہوں, ابھی تو میرے پاس یہ پروڈکٹ ہے, یہ سروس ہے, لیکن اس سے پہلے بھی میں نے ان آرگنائزیشنز میں کام کیا ہے, اور یہ میں نے جو اسٹینڈرڈز ہیں, جو نئی سکسیس ہے وہ میں نے اچیو کری. اور ایک انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ ٹیمنز کے ماڈل میں وہ یہ ہے کہ جی این اے ٹیم ود اے بی آئیڈیا از آلویز بیٹر دین دا اپوزٹ. آئیڈیا اگر تھوڑا بہت کمزور بھی ہو, لیکن اگر ٹیم اچھی ہے تو ان کی جو پاسبلٹی ہے اس کو پل تھرو کرنے کی وہ زیادہ ہوگی, ایز کمپیئر ٹو کہ جی آئیڈیا بڑا بریلینٹ ہے لیکن جو ٹیم ہے وہ کمزور ہے. ریسورسز کی جب وہ بات کرتا ہے, اسے ٹاکس اباؤٹ کیپٹل, ٹیکنالوجی, اکوپمنٹ آپ کو چاہیے ہوتا ہے, اینڈ دا پیپل, آپ کی ٹیم کیسی. اس کے علاوہ انیشل فیسز کے اندر جو انٹرپرینور ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ میکسیمم فائنینشیل ایفیشنسی حاصل کریں, جس سے وہ کس طرح حاصل کرتے ہیں, لو اوور ہیڈ کو اچیو کر کے, پروڈکٹیوٹی کو بڑھا کے اور کنٹرول کرتے ہیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر کام خود کیا جائے.
آپ لوگوں نے شاید کسی اور سبجیکٹ کے اندر بھی سنا ہو, آؤٹ سورسنگ کا آج کل کانسیپٹ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ہر کام خود کریں, آپ اپنے کچھ کام جو ان سے وہ آؤٹ سورس کر دیتے ہیں, آپ ایک تھرڈ پارٹی کو انوالو کر لیتے ہیں جو کہ آپ کے بہاف کے اوپر اس چیز کو آپ کے لیے مینج کر دیتی ہے. اس کے اندر پے رولز کی اگر ایگزامپل ہے, سیلریز کی ڈسبرسمنٹ ہو گئی ہے, آپ کے کئی لوگ جو پروموشن پلانس ہیں, آپ کے جو ایڈورٹیزمنٹ پروگرامس ہیں, وہ بھی ایون آؤٹ سورس ہو رہے ہیں. سو when it comes to resources, one needs to find ways to get things done faster, cheaper or better. That concludes our entrepreneurial process. Right جی, اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ 10 Ds of entrepreneurship کیا ہیں. پہلے نمبر پہ ڈریم. Entrepreneurs are visionaries. They tend to have a good idea about how their business is going to be like. جس environment کے اندر وہ operate کرے گا وہ کس طرح کا ہے, اور اگر وہ جب successful ہوں گے اس کے بعد کیا impact آئے گا, اس کی clarity ہوتی ہے entrepreneurs کو. اور last but not the least in this point, کہ ان کے اندر امپلیمنٹ کرنے کی, اپنے ڈریم کو امپلیمنٹ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. ڈسائزونیس. Entrepreneurs are good decision makers. They can take decisions very swiftly. جلدی ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں, ڈیلے نہیں کرتے چیزوں کو, اور جلدی امپلیمنٹ کرتے ہیں. They are good doers. ان کی جو ability ہے to be a good decision maker and to implement it whenever appropriate and as soon as possible, یہ ان کو سکسیسفل ہونے میں مدد دیتی ہے, کیونکہ یہ ان کا رسپانسونیس شو کرتی. جو بندہ جتنی جلدی اپنے آپ کو جو ڈیسیژن بھی لیتا ہے اور ان کو امپلیمنٹ بھی کر لیتا ہے, تو وہ اتنا ہی زیادہ مارکیٹ کے اگینسٹ رسپونڈ کر سکتا ہے ایڈیکویٹلی. جو انٹرپرینور ہے, دے آر ڈیٹرمنڈ پیپل, دے ہیو گاٹ high level of commitment. They do not give up. جب بھی ان کو کوئی پرابلم نظر آتا ہے, instead of just walking away from it, they try to find solution to those problems. Entrepreneurs are totally dedicated to their businesses. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو اپنے ریلیشنز کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, but they are somehow so much dedicated that they are ready to go to any stretch possible to make their businesses successful. Even ان کو 7 دن ہفتے میں کام کرنا پڑ سکتا ہے, ان کو 15 گھنٹے ان سے نہ پر ڈے کام کرنا پڑے, اس سے بھی زیادہ کام کرنا پڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ they are devoted. They love what they do. اور یہ جو ان کا پیشن ہے about their product, about their business, یہ ایک تو پہلے نمبر پہ ان کو اس پروڈکٹ کو اور اس بزنس کو امپرووائز کرنے میں مدد دیتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہی پیشن ان کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے پروڈکٹ کو سیل کرنے کے اندر, بیکاز فار دیم سیلنگ از ناٹ یٹ another activity. They know کہ this is a good product and if the customers buy it, this is exactly how he will be getting benefit from it. اور وہ اس چیز کو ٹرانسلیٹ کرنا اس انٹرپرینور کے لیے نسبتاً بہتر ہوتا ہے, رادر دین کہ ایک ایسا بندہ جس کو آپ نے انوالو کیا ہوا ہے فار اے سرٹن ویج کہ یہ دن میں آپ نے یہ سیلز کرنی ہے, اس کے اگینسٹ جب انٹرپرینور اپنے پیشن کے ساتھ سیلز کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ والا پیشن ٹرانسلیٹ کرتا ہے اپنی ٹیم کے اندر, تو اس کا فائدہ سیلز کی فگرز بڑھانے میں آتا ہے. سو ڈیووشن از دا کی. ڈیٹیلز. انٹرپرینورس like details. They try to go into finer details but not necessarily very finer details. جتنی ضرورت ہے انفارمیشن کی, they are information lovers, they seek information. اس کا ہم لوگ کچھ دیر پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں, لیکن وہ نیسسری ڈیٹیلز کے اندر جاتے ہیں تاکہ جتنی زیادہ ڈیٹیلز کا پتہ ہوگا اتنی زیادہ گرپ ہوگی ان کی میٹرز کے اوپر. Entrepreneurs are the people who like to control their own destiny. ہم لوگ ذکر بھی کر چکے تھے کہ یہ آدمی اپنی قسمت
خود بناتا ہے. تو entrepreneur are the people who actually want to stay in control of their destiny. Dollars. Profit is part of definition of entrepreneurship, but it may not necessarily be the prime motive of being an entrepreneur, but this is a benefit that obviously comes alongside. And distribute. Entrepreneurs, when they are successful, they distribute the ownership of the company with their successful team. جن لوگوں کے ساتھ وہ مل کے کام شروع کرتے ہیں ان کو وہ ڈیلیگیٹ کرتے ہیں چیزوں کو بھی. اور ان سرٹن ایگزامپلس اگر آپ بڑی کمپنیز کی بات کریں تو ایون اونرشپ بھی ڈسٹریبیوٹ ہوتی. آگے موو کرتے ہیں جی 9 F's آف اے سکسیزفل کمپنی. فاؤنڈرس. کوالٹی آف انٹرپرینورس جتنی بہتر ہوگی, فاؤنڈرز جتنے کوالٹی کے ہوں گے, جتنے بہتر ہوں گے, جتنے انڈرسٹینڈنگ ہوں گے, جتنا ان کی گراسپ ہوگی پروڈکٹ کے اوپر, جتنا وہ انوائرمنٹ کو اچھا سمجھتے ہوں گے, جتنا پروسیسز کو اچھا سمجھتے ہوں گے, اتنے ہی چانسز بہتر ہو جائیں گے کمپنی کے سکسیزفل ہونے کے. دے آر فوکسڈ, دے نو دیئر پروڈکٹ ویل, دے نو دیئر مارکیٹ ویری ویل. اور سنس دے آر فوکسڈ, وہ ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے, لہٰذا ان کی جو ایفرٹس ہیں وہ بھی فوکسڈ ہوتی ہیں. اور جب آپ فوکسڈ ایفرٹ کرتے ہیں تو آپ کو آؤٹ پٹ بھی بہتر ملتا ہے, بجائے اس کی کہ آپ ڈسٹریکٹڈ ملٹیپل ڈائریکشنز کے اندر ایفرٹ ڈالیں. ود اے سرٹن فوکس دا کمپنیز آر ایبل ٹو فوکس دیئر انرجی ان ون ڈائریکشن اینڈ گیٹ میکسیمم آؤٹ پٹ آؤٹ آف اٹ. They are good decision makers, they are fast decision makers, and they are also fast implementers. They are flexible, they have got open mind, they are open to ideas, they are open to change, اور یہی چیز ان کو اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کرنے میں مدد کرتی ہے فرام ریسٹ آف دا کمپٹیشن. They are forever innovating. سیریل انوویٹرز ہے. ایک پروڈکٹ چل گئی مارکیٹ میں, وہ اس کے اوپر صبر شکر بھی کریں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں گے کہ اس سے بہتر کوئی چیز بنائیں, کوئی اور چیز. ہم لوگوں نے یاد ہے سیریل انٹرپرینورشپ کی بھی بات کی تھی کہ اب جس میں جو انٹرپرینورس تھے وہ ایک جگہ پہ جب اپنے آپ کو پروو کر لیتے ہیں کہ یار یہ بزنس میں نے اچھی طرح رن کر لیے, دے ہیو دس ٹینڈنسی ٹو فائنڈ نیو انوویشنز اینڈ try to establish themselves in new avenues. Entrepreneurs tend to have a flatter organizational structure rather than a bureaucratic one. So jitna flatter structure hoga organization ka, utni hi communication, utni hi management nisbatan aasan hogi. They are frugal, they are very good at keeping the overhead cost low. unki koshish hoti hai کہ پروڈکٹیوٹی جو سی ہے وہ میکسیمم ہو اور جو کاسٹ ہے وہ منیمم ہو. انٹرپرینورس آر ویری فرینڈلی ان نیچر. دے آر پیپل جو کہ سپلائرس کے ساتھ, امپلائیز کے ساتھ, جو کسٹمرز ہیں وہ ان کے ساتھ فرینڈلی ایٹماسفیئر رکھتے ہیں, جو کہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے ٹورڈز دا سکسیس آف دیئر کمپنی. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, جو اچھی کمپنیاں ہیں وہ فن اورینٹڈ ہوتی ہیں, وہاں پہ کام کرنے کا مزہ آتا ہے اور پیپل پراؤڈ فیل کرتے ہیں ٹو بی ان ایسوسیشن ود دیٹ کمپنی. آج کے لیکچر میں ہم لوگوں نے سب سے پہلے فگر آؤٹ کیا کہ واٹ از دا رول آف انٹرپرینورز ان اکنامک ڈیولپمنٹ. انٹرپرینوریل پروسیس کو ہم لوگوں نے کیرل مورز ماڈل اور ٹیمنز ماڈل کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی. اس کے ساتھ ہم لوگوں نے جو 10 Ds آف انٹرپرینورشپ اور 9 F's آف سکسیزفل فرم بھی ڈسکس کیے. آئی ہوپ کہ آپ نے آج کا لیکچر انجوائے کیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر.